قبل اسلام عرب تپتے ہوئے ریزستان، بے کنار صحرا، دور دور تک پھیلے ٹیلے اور آسمان سے آگ برساتا سورج۔ زندگی مشکل تھی، سنسادھن کم تھے اور سفر کرنے والے ہر لمحہ کسی نہ کسی خطرے سے دوچار رہتے تھے۔ لیکن اسی کٹھن ماحول میں ایک روایت ایسی تھی جو عرب معاشرے کی پہچان بن چکی تھی: مہمان نوازی۔ جب رات کے کسی سنسان پہر کوئی تھکا ہارا مسافر کسی عرب کے خیمے کا رخ کرتا تو دروازہ اس کے لیے فوراً کھول دیا جاتا۔ وہ چاہے بالکل انجان ہو، اس کے کپڑے دھول دھوسرت ہوں یا اس کی بھاشا اجنبی، مگر جس لمحے وہ خیمے میں قدم رکھتا، اسی لمحے سے وہ میزبان کی عزت، غیرت اور حفاظت کی امان میں آ جاتا۔ 3 دن تک کوئی اس سے یہ تک نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پانی پیش کیا جاتا، آرام کا بندوبست کیا جاتا اور اسے پورا حفاظت دیا جاتا۔ ان عربوں کا ماننا تھا کہ مہمان دراصل رب کی بھیجی ہوئی آزمائش بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی۔ یہ عظیم روایت جب اسلام آیا تو اور بھی روشن ہو گئی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس روایت کو برقرار رکھا بلکہ اسے ایک الہی اخلاقی اصول کے طور پر مضبوط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کو 3 دن تک مہمان نوازی کا پورا حق ہے اور جو اس سے بڑھ کر کرے وہ صدا کا کام ہے۔ یہ وہی تعلیم تھی جس نے صحرا عرب کی قبائلی مہمان نوازی کو اسلامی اخلاق کا حصہ بنا دیا۔ ایک ایسا اصول جو صرف میزبانی تک سیمت نہیں بلکہ انسانیت، عزت اور باہمی عزت کا پیغام تھا۔ مہمان نوازی ایک روایت، ایک ذمہ داری، ایک عبادت۔ عرب کی ریتوں سے اٹھ کر یہ روایت آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سنسکرتی نہیں، ایک مکمل پیغام ہے، انسانیت کا، سخاوت کا اور محبت کا۔